الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا گزشتہ پروگرام سے سورہ فاتحہ کے مضامین کے حوالے سے پروگراموں کا آغاز ہوا تھا، جس میں پہلی آیہ مبارکہ الحمدللہ رب العالمین پر ہم گفتگو سن چکے ہیں، کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسری آیہ مبارکہ الرحمن الرحیم پر بات کریں گے۔ رب کائنات نے یہاں اپنے دو صفاتی نام استعمال فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا الرحمن ہے اور دوسرا الرحیم ہے۔ الرحمن مبالغہ کا صیغہ ہے، جس میں بہت زیادہ نہایت مہربان ذات ہے رب کائنات کی، اور امام قرطبی علیہ رحمہ اور امام بیضاوی علیہ رحمہ نے اس رحمان کے صیغہ کو یہاں استعمال کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام بیضاوی علیہ رحمہ کہ رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو ہے نا دنیا میں عام ہے، اور ہر مخلوق چاہے وہ رب کائنات کو مانتی ہو نہ مانتی ہو، بولتی ہو نہ بولتی ہو، چلتی ہو یا نہ چلتی ہو، چاہے وہ انسانیت سے تعلق رکھتی ہو، عالم حیوانات سے تعلق رکھتی ہو، عالم حشرات سے تعلق رکھتی ہو، زمین کے اندر ہو یا زمین کے اوپر ہو، پانی کے اندر ہو یا پانی کے اوپر ہو، فضاؤں میں تیرنے والی ہو، فضاؤں میں اڑنے والی ہو، یا زمین کی تہوں میں پوشیدہ ہو، ہر اس ذات کے لیے رب کائنات کی یہ رحمت عام ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو ہر ایک پر مہربان ہے۔ وہ فرماتا ہے خود سورہ الاعراف آیہ نمبر 156 میں ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ ہر شے سے مراد ہر وہ چیز جو موجود ہے، جس کا کوئی وجود ہے، چاہے وہ نباتات سے ہے، چاہے حشرات سے ہے، چاہے وہ پتھروں سے ہے، انسانوں سے ہے، جانوروں سے ہے، فرشتوں سے ہے، جنات سے ہے، یا کوئی بھی مخلوق ہے، رب کائنات کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ وہ اتنی وسیع ہے، اس کی ذات، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ جسے چاہے جو چاہے جیسا چاہے بنا دے، اور جب چاہے کسی کو بخش دے، اور جب چاہے کسی کو اپنی اس ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو چاہے تو اپنی پکڑ میں جکڑ لے، اور جکڑنے کے بعد وہ چاہے تو بخش دے۔